تو وہ جو محبت کی باتیں تھیں ان کو قرآن مجید کے اندر ڈسکلوز نہیں کیا، وہ بند لیٹر بھیج دیا کہ محبوبوں کی باتیں باہر لیک نہ ہو۔ مگر جب کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہوتے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ جو اوحا الی عبدہ ما اوحا ہے نا وہ کیا ہے؟ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھتی کہ حضور تنہا اور بڑے اچھے موڈ میں ہیں، تو پھر عرض کرتی یا رسول اللہ وہ جو اوحا الی عبدہ ما اوحا، آقا کو تھوڑا سا کوئی دروازہ کھول کے کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ کبھی عمر فاروق حاضر ہوتے، کبھی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موج میں آتے، تو معراج کے بعد صحابہ کا یہ شغل بن گیا تھا کہ جو کوئی تنہا ملتا چاہتا کہ کوئی نسخہ مجھے مل جائے، کیونکہ آقا نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر تو باتیں نہیں فرمائی۔ اب آج کا جو موضوع ہے واقعہ معراج تو آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج کے واقعے میں معراج کے ایونٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بس فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، چند ایک چیزیں جو کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا کہ ہم تفصیل سے بیان کریں، ہے بڑی تفصیل، ہے بڑی تفصیل، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ سننے کا وقت ہے نہ سنانے کا وقت ہے۔ بہرحال چند چیزیں پیش کرتا ہوں، یقین کریں جب وہ چیزیں پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم چیخیں نکل جاتی ہیں کہ ہمارا رب ہمارے اوپر اتنا رحمان و رحیم ہے، اور ہمارے آقا ہمارے لیے اتنے غم گسار ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنا کریم ہے اور مصطفیٰ اتنے رحیم ہیں کہ ہمارے تخیل تصور سے بھی ماورا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے اس امت کے لیے کیا کیا مانگا، اور اللہ پاک نے اس امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عطا فرمایا۔ تو بات یہ شروع کرتا ہوں یہاں سے، جو بہت سی، اب میں کسی ایک طرف سے نہیں شروع کرتا، بس شروع کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے محبوب سے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، بہشت تمام انبیاء پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میرا محبوب اندر قدم نہ رکھے گا۔ یہ شب معراج کی جو خاص باتیں ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں جو عطائیں ہیں، اور فرمایا محبوب کسی امت کا کوئی فرد اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک میرے محبوب کی ساری امت داخل نہیں ہو جاتی۔ شب معراج میں فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کی امت کو مالدار نہیں بنایا۔ اب یہ بھی عقدہ کھل جائے کہ امت غریب کیوں ہے، ہائے ہائے، آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم غریب کیوں ہیں۔ آج کی یہ بات سن کے آپ خوش ہوں گے کہ ہم غریب کیوں ہیں۔ حضور نے، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کی امت کو مالدار اس لیے نہیں بنایا کہ تاکہ تیرے غلاموں کا حساب لمبا نہ ہو جائے۔ یہ تھوڑا دنیا میں مشکلات کاٹ لیں گے، لیکن جو مشکلات محشر کی ہیں ان سے ان کو بچا لیا، اور میں حساب لمبا نہ ہو جائے۔ اور میں نے ان کی عمریں لمبی اس لیے نہیں کی، آخر دور میں لے کے آیا اور عمریں چھوٹی رکھی ہیں تاکہ ان کی ہرس اور حوث دنیا کے ساتھ زیادہ نہ ہو جائے۔ انہیں خبر ہو 40-50 سال ہی جینا ہے، تو کیا اتنے لمبے جوڑے بکھیڑوں میں پڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کی اکثریت کو حادثے سے ہلاک نہیں کروں گا جس طرح پچھلی امتوں کو کر دیا تھا۔ فرمایا کہ حادثے سے تیری امت نہیں مرے گی، بلکہ ان کو بیماریوں سے ماروں گا۔ بیماریوں سے اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلی بات فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو جو بیماری آئے گی ان کے گناہ ساتھ ساتھ مٹتے چلے جائیں گے، اور جب بیماری میں پڑیں گے تو پھر ان کی توجہ دنیا سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے گی۔ محبوب اس لیے تیری امت کو میں نے چھوٹی عمریں دی ہیں اور اس لیے مال زیادہ نہیں دیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دیکھ، میں ان کو طاعت جو یہ کریں گے، جو میری طاعت کریں گے، فرمایا میرا مقصود تو یہ ہے کہ یہ طاعت اپنی توفیق سے کرے،
کیا جتنی ان کے اندر ہمت ہے، اور جتنی توفیق کم ہوتی چلی جائے گی میں اپنا نظام ان کے اوپر ہلکا کرتا چلا جاؤں گا، میں ان کو مشکل نہیں ڈالوں گا۔ لیس للانسان الا ما سعى، قرآن میں کہہ دیا ہے کہ بندے تجھے اپنی عبادت میں خاص طور پر میں تو مشکل نہیں ڈالوں گا، اپنے کاموں کے لیے مشکلیں اٹھاتے رہو، لیکن جب میری عبادت کی بات آئے گی تو مشکل بھی ڈالوں گا۔ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھ لو، نہیں کھڑے ہو کے سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، نہیں روزہ سے تو قضا کر لو، اور پھر بھی نہیں رہ سکتے تو پھر فدیہ دے دو۔ تو فرمایا اپنی عبادت میں ان پر تنگی نہیں کروں گا، تو عبادت ان کی توفیق کے مطابق لوں گا اور اجر ان کو اپنے کرم کے حساب سے دوں گا۔ ہائے ہائے، عبادت ان کی توفیق کے مطابق اور کرم اپنے حساب کے مطابق، وہ ان کے مطابق نہیں۔ فرمایا پھر ایک دن حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابا جان کے پاس بیٹھی ہیں، یا رسول اللہ ابا جان کو مجھے بھی عطا ہو جائے، وہ جو باتیں اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس میں کوئی نقطہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ